کو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات الله. موضوع بیان عصمت کے معنی گناہوں سے بری ہونے. اب اس کی تفصیل ہو چکی کہ گناہوں سے بری ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گناہوں کا وقوع نہیں ہوتا، ہوتے نہیں، ہوئے نہیں گناہ. یہ معنی ہے کہ ممکن نہیں گناہوں کا. اگر یہ ہے کہ وہ صرف وقوع نہیں ہوتا گناہوں کا تو پھر کوئی ضمانت اس کی نہیں ہے کہ لازمی بات ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتی، یہ بات ٹل نہیں سکتی. اور اگر یہ معنی ہے کہ گناہ ہو نہیں سکتے تو جو قابل غور یہ ہے کہ کیا گناہوں سے مجبور ہیں، یعنی تو قدرت نہیں ہے اس کے لیے کل میں کیا وہ یہ کہ اللہ کے بعد میں ہمارے نزدیک اصول دین میں عدل داخل ہے، اور عدل کے معنی یہ ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرتا. تو یہ غلط کام جو نہیں کرتا اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس کرتا نہیں ہے، کر سکتا نہیں. اگر کرتا نہیں تو ہم بھی اکثر نہیں کرتے. اور اگر یہ معنی ہے کہ کر سکتا نہیں تو پھر وہی سوال ہے کہ اس کے پہلے تو ہم نے توحید میں مانا کہ وہ قادر مطلق ہے، تو یہ کر نہ سکنا اگر مجبوری کے معنی میں ہے تو وہ قدرت مطلقہ کے خلاف ہے. یعنی پھر اصول دین میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائے گا. توحید کا تقاضا ہے قادر مطلق ماننا، اور عقل کا تقاضا ہے غلطیوں سے بری ہونا، بری باتوں سے بری ہونا. تو وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گے. اب یا توحیدی کو مانے یا عقلی کو مانے، تو ہم عقل کو بھی الحمدللہ مانتے ہیں اور توحید کو بھی مانتے ہیں. اور ہمارے نزدیک توحید کے ماننے کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب عقل بھی مانے. تو جب یہ سمجھ لیں گے، اس منزل کو طے کر لیں گے کہ عدالت قدرت کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عصمت اختیار کے خلاف نہیں. وہ عادل ہوتے ہوئے قادر مطلق ہے، یہ معصوم ہوتے ہوئے بھی قائل مختار ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری تشریحات تو نہیں ہو سکتی، مگر سنت بیان یہی ہے کہ کچھ قبل کا بیان مختصر طور پر اگر کل کا پورا بیان پیش
کیا جائے تو ان پر ظلم ہو جو کرنے کے، اور اگر بالکل ہی سلسلہ بیان نہ کیا جائے تو ان پر ظلم ہو جو آدھی آئیں. لہذا جمع بین العقلین کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کچھ خلاصہ تو بیان کر دیا جائے کہ کل یہ بیان تھا تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے، اور پورا بیان وہ انہی کے لیے رہے جو کل موجود تھے، ورنہ پیش قدمی کرنے والوں اور دیر کرنے والوں میں فرق کیا ہوتا وہ دونوں کو اچھا کر دینا وہ بھی اچھی کے خلاف. تو بس میں نے جو کیا اس کا حل وہ یہ کہ وہ کسی بات کا نہ ہو سکنا جو فاعل کی طاقت کی کمی کی وجہ سے ہو، کہ وہ کام کرنے والا کمزور ہے اس لیے نہیں ہو سکتا. یہ تو قدرت کے خلاف ہے. لیکن اگر یہ نہ کر سکنا فاعل کے کمال ذات کی وجہ سے، یہ نقص ہے اس کی شان میں اور وہ کمال کی منزل ہے، تو کمال کے تقاضے سے جو عدم امکان ہو وہ قدرت کے خلاف نہیں ہے. بس جس طرح عالم وجودی میں عدل کا لازم ہونا اور ظلم کا ناممکن ہونا یہ قدرت کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح عالم امکان میں گناہوں کا نہ ہونا اور گناہوں سے بری ہونا یہ عصمت کے خلاف. یعنی وہ عدل مطلق کمال شان الوہیت کا تقاضا ہے اور یہ عصمت کمال منصب الہی کا تقاضا ہے. اس کے خود اپنے کاموں میں برائی نہیں ہے، یہ اس کی شان الوہیت ہے اور اس کے بنائے ہوئے صاحب منصب میں گناہوں کے داغ دھبے نہیں ہیں، یہ اس کے منصب کی جلالت ہے. تو اس منصب کے جلالت کی بنا پر اس کی طرف کے مقرر کیے ہوئے کی شان کے خلاف جو چیز ہے اس کا نہ ہو سکنا یہ عین کمال ہے، یہ اس کے لیے نقص نہیں ہے. تو جس طرح کے وہاں عدالت شان الوہیت کا تقاضا ہے ویسے ہی یہاں عصمت شان نبوت و رسالت یا امامت کا تقاضا ہے. جو اس کی طرف کا منصب ہے رہنمائی طرف کا، خواہ وہ بنا میں نبوت ہو، خواہ وہ بنا میں رسالت ہو، خواہ وہ بنا میں امامت مطلقہ ہو، وہ امامت جو رسول دین میں جاتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ پھر عصمت ہے. یہ اس منصب کی جلالت کا تقاضا ہے لازمی. جو جب لازمی ہے تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. یہ نہ ہو سکنا اس کے قدرت اختیار کی نفی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ نہ ہو سکنا اس کے منصب کی بزرگی کا نام ہے. اب دوسرا باب ہے جو آج کے بیان، آج کا بیان وہ یہ ہے کہ یہ بے گناہی، میں نے کہا کہ سر بے اختیار کے طور پر ہے تو کوئی یہ قابل تعریف صفت نہیں ہے. یہ دیوار بھی بے گناہ ہے، درخت بھی بے گناہ ہے،
درخت بھی بے گناہ ہے، نباتات بھی بے گناہ ہیں، حیوانات بھی بے گناہ ہیں، یہ سب بے گناہ ہیں۔ اگر اسی معنی سے انسان بھی بے گناہ ہو تو یہ کوئی خاص جوہر نہیں ہوا۔ تو درخت کا جو کمال ہے وہ بے گناہی میں اختیار ہے، یعنی اپنے ارادے سے بے گناہ۔ چنانچہ اب اس منزل میں ہمارے سامنے دو صنفیں ہیں، ایک ملائکہ ہے اور ایک معصوم ہستیاں جو الفاظ قرآن میں تمہیں میں سے ہیں۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن یہ اور ہمیں اصول دین میں ان کی رسالت کو ماننا نہیں ہے۔ ہمیں اصول دین میں ان کی رسالت کو ماننا ہے۔ ان کی عصمت حقیقت قرآنی ہے، ان کی عصمت حقیقت عقلی ہے۔ یعنی جبریل و میکائیل کے معصوم ہونے پر قرآن کے نصوص ہیں، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے۔ انبیاء اور ائمہ کے معصوم ہونے پر قرآن کے ساتھ ساتھ عقل کچھ کے نام ہمیں معلوم ہے، وہ اپنی قرآن کی بدولت حدیثوں کی بدولت اور ملائکہ بے شمار، تو ہمیں وہ اپنے ہم جنس معصومین کے نام سب کے کم معلوم ہے۔ بچوں تک کو یاد ہے 1,24,000 اور ہمیں کئی عدد کے نام معلوم جو 2 ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تقریباً۔ تو اتنے سے ہمیں معلوم ہے، تو باقی نہیں معلوم۔ تو ملائکہ کتنی کثرت ہے، اور اس کی کثرت کو یوں سمجھیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ ہر قطرہ بارہ کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے جو اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار آدمی ایک ہی وقت پر دم توڑتے ہیں اور جگہ ملکدار موجود، وہ جگہ جہاں کہیں یہ وقت موت جس کا نام ہے وہ ہوتی ہے، جب تک کہ ملک الموت ہو۔ تو آپ سمجھیے کہ ملائکہ کتنے، جتنے جھونکے ہوا کے ہیں سمجھیے اتنے ملائکہ، جتنے قطرے بارش کے ہیں اتنے ملائکہ، جتنے دنیا میں شرح اموات ہے تمام عالم میں اتنے ملائکہ، اور پھر نہ جانے جتنے کام قدرت کے ہیں وہ سب یعنی ملائکہ کے ذریعے سے یہ گویا کارندے ہیں۔ تو سلطنت الہی کے کارندے جن کا نام ہے ملائکہ، تو اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب ان میں سے ہمیں تو بس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، وہ بھی اسرافیل قرآن میں تو مجھے یاد نہیں ہوا ہے جس میں ہو، جبرائیل اور میکائیل تک تو قرآن میں نام ہے، وہ آئے تھے مجھے یاد نہیں۔ اسرافیل کا نام یہ احادیث کی بدولت معلوم ہوا ہے، اسرائیل کا نام احادیث کی بدولت معلوم ہوا ہے۔ جو قرآن کو کافی نہیں سمجھتا وہ اسرائیل کو نام قرآن مجید میں مجھے حدیث کی بدولت بہت سے نام یاد ہے۔ وہ حدیث کے درجے مختلف ہیں، کوئی متواترات میں سے، کچھ غیر متواترات میں سے، مگر گوشت حدیث نام بہت سنے۔
سلسائل بھی ہیں اور سرسائل بھی ہیں اور دردائل بھی ہیں، اور دردائل تو آپ کو بھی الحمدللہ یاد ہوں گے پڑھنے وجہ سے. فطرت اور دردائل کو کون پوچھے گا؟ جو جناب والا یہ ڈائریکٹر جو مان سکتے نام نے کام ان کے نام نہیں سمجھ. تو ان ڈائریکٹر اب جتنے بھی ہیں ان کے لیے دلیل عصمت قرآن سے ہے. عقل ڈائریکٹروں کے وجودی کو کہاں بتاتی ہے؟ جو ان کے اوصاف کو بتائے. قرآن نہ بتاتا تو ہم جبریل کو مانتے ہی کیوں؟ قرآن نہ کہتا تو میکائیل کو مانتے ہی کیوں؟ ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا. اب وہ نہ مانے جو غیب کے منکر ہیں. مگر اب ہم تو بے دیکھی حقیقتوں کے اس کی طرف کی دلیلوں سے ماننے کے پر مجبور ہیں. لہذا ہم مجبور ہیں جبرائیل کے ماننے پر بھی، میکائیل کے ماننے پر بھی، اسرافیل کے ماننے پر بھی. کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا. نہ یہ کہیں گے کہ اتنی عمر کے ہر نبی کے دور میں ہوئے ہر رسول کے دور وہاں نہ مجھے عمر کی بحث ہوگی. جنہیں نہیں ماننا ہے اس میں سب بحث. کتاب و سنت کی بنا پر مانا ہے. یعنی دلائل نقلیہ اس کو کہتے ہیں. سمعیہ دلائل بھی کہتے ہیں کہ رسول کے کہنے سے، ائمہ کے کہنے سے، اس کی طرف کے جو مبلغین تھے ان کے کہنے سے مانا ہے. اور قرآن بھی اسی میں ادلہ نقلیہ میں داخل ہے. تو اس سے مانا. اب جب اس کی بنا پر ماننا ہے تو اب جو قرآن کہہ رہا ہو اسی کو ماننا ہے. اور یہ بڑی اصولی بات ہے. بغیر قرآن کے اگر کوئی چیز ماننے والی نہیں ہے تو انسان کو یہ حق تو ہے کہ وہ اسے نہ مانے. لیکن اگر قرآن کی بنا پر کسی چیز کو مانتا ہے تو پھر جو قرآن کہے اسے ماننا چاہیے. پھر اس میں ہمیں لڑائی کرنا چاہیے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں یہ پھر غلط ہے. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ قرآن ہی کو نہ مانیے. جب قرآن کے کہنے سے ماننے پر مجبور ہوئے ہیں تو جو قرآن کہے وہ مانیے. میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن نہ کہتا تو معراج کو ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم نے تو ہمیشہ دنیا میں کو دیکھا، زمین پر دیکھا، جنہوں نے دیکھا. تو کون کہتا ہے آپ سے گلا کون پوچھتا ہے کیا معراج کو مانیے؟ مجبوری یہی ہے نا کہ قرآن کو مانتے ہیں. قرآن نے کہا ہے تو اس لیے مجبوراً معراج کو بھی ماننا ہے. تو اگر قرآن کی بنا پر معراج کو ماننا ہے تو پھر جو قرآن نے بتایا ہو وہ مانیے. پھر اپنے ذہن سے اس میں تصرف نہ کیجیے. اب بحث معراج جسمانی اور معراج روحانی کی نہ کیجیے. آسان یہ ہے کہ قرآن میں دیکھ لیجیے کہ وہ معراج روحانی بتاتا ہے یا معراج جسمانی. وہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. بندہ حالت حیات نہ فقط روح کا ہوتا اور اگر بندہ نہ مجموعہ روح جسم کا ہوتا ہو تو پھر چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ. بندہ نہ
سے ماننا بہت ضروری ہو گیا، اس لیے کہ آج دنیا نے اتنی ترقی کی کہ چاند تک جا رہے ہیں، دنیا نے اتنی ترقی کی کہ اور ستاروں تک جانے کے لیے کمندے پھینک رہے ہیں، شاید کی زبان میں کمندے پھینکنا کہا ہے اور لوگ اس وقت کا توڑ رہے ہیں اور سیاروں تک جانے کے لیے اور چاند تک تو پہنچ گئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جانے والے سب اگر فقط روحانی طور پر جا رہے ہو تو میرا زبانی مانیے، اگر یہ سب جسم سمیت جا رہے ہو اپنے رسول کی رفت کو اونچے کرنے سمجھو۔ فقط جناب آدم سے لے کے ختم تک یہی لوگ معصوم نہیں بلکہ ایک اور طبقہ ہے، ایک اور قسم ہے جو معصومین کی اور وہ فرشتے ہیں، وہ ملائکہ ہیں۔ تو یہ جب قرآن کے کہنے سے مان رہے ہیں تو جو قرآن جس طرح کی ان کی عصمت کو کہے اس طرح کی عصمت ماننا چاہیے۔ تو میں جب ان آیات قرآن پر جو ان کے بارے میں ہے وہ دیکھتا ہوں تو لب و لہجے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی عصمت بھی ارادی عصمت ہے، اختیاری عصمت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دیوار پہ گناہ ہے ویسے جبریل پہ گناہ ہے، جیسے درخت پہ گناہ ہے ویسے جبریل پہ گناہ ہے، نہیں، جو فاعل مختار کے فعل کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس طرح قرآن مجید نے ان کے افعال کو پیش کیا ہے۔ اب وہ سب آیتیں ملائکہ کے بارے میں جو ہے وہ اس وقت پیش نہیں کرنا مثل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ زندگی نہ رکھے گا لا یستکبرون عن عبادتی ویسبحونہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ دیکھو وہ جو تمہارے پروردگار کے یہاں ہیں اور اس کے یہاں جو ہیں وہ ملائکہ ہیں، تو ان الذین عند ربک وہ جو تمہارے پروردگار کے یہاں ہیں، ایک تو عربی زبان میں الذین غیر صاحبان عقل کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ صاحبان عقل کے لیے آتا ہے۔ الذین کے معنی وہ چیزیں نہیں ہیں، الذین کے معنی ہے وہ لوگ، تو خالق نے وہ لوگ سکتی ہے جو صاحبان عقل و شعور کے لیے آتی ہے کہ الذین وہ لوگ۔ اب کیا اور بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کی لفظ آتی ہیں اس کو کہتے ہیں، اب وہاں کے لیے لغت میں ہمارے پاس لفظ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، لیکن وہ لذینہ اور ماں وغیرہ ماں کی وہ چیز اور صاحبان عقل کے لیے جو صاحبان شعور کے لیے ہوتا ہے لذینہ، جس کا ترجمہ ہم اس کو لوگ کرتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ کا ہمارا محاورہ وہاں تک نہ جاتا ہو مگر وہ حقیقت محسوس ہے کہ وہ شخصیاں صاحب شعور و ادراک ہیں جن کی مدح ہو رہی ہے، تو وہ جو تمہارے پروردگار کے یہاں ہیں وہ اللہ کی عبادت سے گھمنڈ نہیں کرتے، یعنی سرکشی اس کی عبادت سے نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی کے لیے وہ سجدے میں سر جھکاتے ہیں۔ انداز بتا رہا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے نظیر پیش کی جائے، مثال پیش کی جائے، یہ دیکھو وہ
ویسے جو ہیں اس طرح نہیں ہے جیسے دیوانے ہیں، جیسے در ہے درخت ہیں، بلکہ وہ صاحبان شعور و ادراک ہیں جو اپنے ارادے کے ساتھ عبادتیں جاری کرتے ہیں۔ اب یہ ایک آیت میں نے پڑھ دی ہے، میں نے کیا کہ وہ ایک ہی آیت نہیں ہے، بہت سی ہیں، لیکن ان سب کو وہ تو اس وقت کرنا ہوتا ہے جبکہ بیان کو بڑھانا محسوس ہوتا ہے، تو مجھے نوری دن مختصر معلوم ہو رہی آدھا تو اس لیے وہ بیان کو بڑھانا نہیں ہے، جس کا دل چاہے وہ تلاش کر لے کہ ملائکہ کا ذکر کہاں کہاں قرآن مجید میں، تو وہ ہر آیت جو ان کے بارے میں ہے وہ اس کو منطبق ہوگی کہ اس انداز میں ان کا بیان ہے کہ ان کے افعال معلوم ہوتا ہے کہ ارادی ہیں۔ اور اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور یہی آج کا بیان پیش کرنا منظور ہے، چاہے آج ختم ہو جائے، اب تتمہ اس کا بعد میں ہو کہ اب ملائکہ کا معصوم ہونا بھی اختیاری، پھر اختیار کر کے بنا، لا اختیاری طور پر کر کے بنا ہی ہے، یہ نہیں مشین کی طرح بل ارادہ عمل۔ اور انسان بھی میں نے کہا کہ فاعل مختار ہے، ان میں جو معصومین ہیں وہ بھی بالاختیار معصوم ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے جو ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے کہ عصمت ملائکہ اور عصمت انبیاء میں فرق کیا ہے؟ دیوار ادھر سے ان سے نمایاں ہو گیا کہ یہاں بے گناہی ہے، نفی قدرت کے معنی میں، نفی شعور کے معنی میں، اور انسان کی عصمت جو ہے وہ شعوری ہے، وہ اختیاری ہے۔ تو اس میں تو فرق پہلے کے بیانوں سے ہو گیا، لیکن اب یہ دونوں ہیں شعوری عصمتیں، ارادی و اختیاری عصمتیں۔ ملائکہ بھی فاعل مختار ہیں اور ان کی بھی عصمت ارادی و اختیاری ہے، وہ سجدہ مشین کی طرح سے جھکتے نہیں ہیں بلکہ ارادتاً جھکتے ہیں، رکوع میں ارادتاً رکوع میں ہیں، سجدے میں ارادتاً سجدے میں ہیں، لہذا ان کے افعال بھی اختیاری ہیں، ان کی عصمت بھی ارادی اختیاری ہے، اور انبیاء اور ائمہ ہمارے وہ بھی معصوم ہیں، ان کی بھی عصمت ارادی اختیاری ہے۔ تو اب آگے ان دونوں قسم کی عصمتوں میں کیا فرق ہے؟ عصمت ملک کیا ہے اور عصمت بشر کیا ہے؟ بشر میں ہر ایک معصوم تو یہ دو ہو رہے معصوم، ان کی عصمت میں اور ملائکہ کی عصمت میں معصوم ہونے میں آگے فرق کیا ہے؟ تو اب بس اسی کا بیان شروع ہو رہا ہے، اور پہلے مجمل طرف سے کر دوں پھر اس کی تشریح کہ بے شک ان کی بھی عبادت، ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا یہ ارادتاً ہے، اور ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا ارادتاً ہے، مگر ان کے یہاں اس ارادے سے ٹکرانے، مگر ان کے یہاں اس ارادے سے ٹکرانے والی طاقتیں کوئی نہیں ہے۔ بے شک بالارادہ
گناہوں سے بری، مگر ان کی طبیعت میں محرکات گناہ نہیں۔ محرکات گناہ جو چیزیں ہیں بس کی دیکھ بھوک، اب میں کوئی چوروں کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ بہت سے چور ہیں بیچارے کرنے کے لائق، یعنی واقع کر رہے تھے بیچاروں نے چوری کی، بھوکے تھے بیچارے نے چوری کی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یعنی خواہش ایسا کہ بس غالب آ گئی۔ اور اسی لیے ہمارے معصوم نے ایک محل پر ایک علاقے میں کہا جب چور آیا اور حکم دیا ہاتھ کاٹنے کا، تو امام نے فرمایا کہ تمہارے نظام نے ایسا انتظام کیا ہے کہ سب کا پیٹ بھر جائے، یعنی اس کی معذوری جرم کو ہلکا کر دیتی ہے کہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک کے پیٹ بھرنے کا سامان اگر نہیں ہے تو بہت سے افراد کے جرائم کا ذمہ دار معاشرہ۔ تو یہ بھوک باعث ہوئی گناہ کی ایک چیز ہے غصہ۔ اب مجھے اس کی زیادہ قدر نہیں ہے کہ مجھے غصہ کا مانے، مگر جو بھی غضب افراد ہیں انہیں خود اس کی قدر زیادہ ہوگی کہ غصے میں بہت سے کام آدمی ایسے کر گزرتا ہے جو بعد میں خود پشیمانی ہوتی ہے کہ لا حول ولا قوت، کہ وہ غصے میں نے یوں کہہ دیا، غصے میں یوں کر دیا، یعنی عام حالات میں نہ کہتے، اپنے آزاد ضمیر سے نہ کہتے، لیکن اب غصہ جو ہے اسی کا ایک درجہ ہوتا ہے جو اختیار کہلاتا ہے، تو اب اس میں بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ تو محرک گناہ یہ غصہ اور قسم کے خواہش انسان کی ہوتی ہیں جن کی صراحت مقام منبر کے لیے مناسب نہیں، بہت سے اس قسم کی خواہشیں گناہوں کے باعث ہو جاتی ہیں۔ تو یہ محرکات کے گناہ ہوتے ہیں، انہیں میں سے ایک جذبہ انتقام ہے۔ عرب میں بہت جاؤ جلال کے ساتھ تعلق آتا ہے، اس نے ہمارے بھائی کو مارا تو ہم اس قبیلے کے 10 آدمی ماریں گے۔ تو اب یہ جذبہ انتقام یہ بھی ایک ہے۔ یہ محرکات کے گناہ وہ کبھی جذبات کے کہلاتے ہیں، کبھی رجحانات ان کو کہتے ہیں طبیعت کے، تو وہ محرکات کے گناہ ہوتے ہیں۔ بس ملائکہ کیا فرشتہ پن یہ ہے کہ ان میں یہ محرکات گناہ نہیں۔ ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں جو طاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں اور معصیت پر آمادہ کرتی ہیں۔ جسمانی طور سے ہمارے یہاں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جی چاہتا ہے کہ نمازیں اور پڑھیں مگر تھک گئے، اب یہ تھکن رکاوٹ بن گئی ذوق اطاعت کے باوجود۔ حضور جی چاہتا ہے کہ پوری رات شب قدر میں کم سے کم اور راتوں میں نہیں
شب قدر میں جاگیں گے، بہت سے مومن جاگتے ہیں، لیکن نیند آ رہی ہے، بیٹھے ہیں دعائیں پڑھ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند۔ اب تو اب بتائیے بند آنکھوں سے دعائیں پڑھتے بھی رہے تو کیا قیمت ہوگی؟ نمازیں پڑھتے پڑھتے سو رکعت اور بیچ میں نیند کا بہت ایسا آ گیا کہ وضو بھی ختم ہو گیا، تو بتائیے اس کا سلسلہ کیوں کر ٹائم لگے؟ اور یہ ہمارے جسمانی کمزوری، جسمانی کمی ہے۔ فرشتے جو ہیں ان میں یہ بات ہی نہیں، ان میں ٹکر نہیں ہوگی کہ وہ عبادت سے عاجز ہوں، ان کی وہ طبیعت نہیں جو یکرنگی عمل سے اٹھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دن ہی رکاوٹ کہ ہماری طبیعت ایسی ہے کہ وہ پھر طبیعت اچانک ہو جائے گی، جو عمل یکساں رہے۔ تو اب ذہن کے لیے ہمارے تنوع کی ضرورت ہے، رنگ برنگی کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں یہ کہ ہم بس رکوع میں ہیں تو رکوع ہی میں رہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے ہی میں رہیں۔ انسانوں میں جسمانی رکاوٹیں بھی ہیں اور ذہنی رکاوٹیں، طبعی رکاوٹیں، یہ سب ہیں کہ جو فرشتوں میں نہیں ہیں۔ تو اب ان کی بے گناہی اس میں کوئی جہاد نفس شامل نہیں ہے۔ بل ارادہ قسمت ہے، بل ارادہ اختیار ہے، لیکن اس ارادے کے اس راہ پر لگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی چیز سے ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ حکم الہی ہے کہ بس رکوع میں رہو، تو رکوع میں کوئی باعث اس کا نہیں ہے کہ وہ رکوع سے سر اٹھائے۔ حکم الہی ہے کہ سجدے میں رہو، تو بس وہ سجدے ہی میں اب رہیں گے جب تک اللہ چاہے، کوئی باعث اس کا نہیں ہے کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے۔ نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ جسم تھکتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ بھولتے ہیں، نہ غفلت ہوتی ہے۔ یہ سب امیر المومنین کے اوصاف اس کے کئی کئی صفحے میں ملائکہ کے اوصاف نبی بازاروں میں امیر المومنین نے اور میں کہتا ہوں کہ قدر گوہر کا عدالت یا بجانب ضروری ملائکہ کے عصمت کی کیفیت کو ان سے بڑھ کے کام جانے کا میدان کا مرد ہے جو خود عصمت کے درجے پر ہے، وہی ان کی عصمت کی کیفیت کو سمجھے۔ لہذا اس طرح سے امیر المومنین نے اوصاف بیان کیے ہیں ملائکہ تفصیل کے ساتھ، اور تو اب ان کی عصمت اس کے ساتھ رکاوٹیں مزاحمتیں نہیں۔ یہ بیچارہ انسان اب یہاں یہ تو منزل ایسی ہے جس کو میں سچی نگاہ سے بیچارہ کہہ رہا ہوں، مگر اسی بیچارگی میں اس کا کمال منزل کردار بولنا دینا ہے کہ یہ بیچارہ ایسا ہے کہ حضور کے مکمل آرام ہو، حضور کے مکمل آرام ہو، لیکن یکساں قائم رہے تو مکمل تکلیف۔ خدا نہ کرے کسی صاحب کو ڈاکٹر صاحب مکمل آرام تجویز کروا دے، ورنہ ان سے پوچھئے کہ وہ آرام کتنا
اتنا تکلیف دے ہے. تو ہمارے یہاں تو انتہائی آرام دے شکل ہو لیکن کچھ دیر مسلسل رہے تو میں باعث تکلیف. اور اللہ سے کون کے مخلوق کی فطرت سے واقف کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے اس نے ملک کی عبادت اور رکھی جو اس کی ساخت جسمانی کے مطابق ہے اور انسان کی عبادت اب اس میں آپ کھڑے رہیے اور رکوع نہ کیجیے تو باقی اور رکوع میں رکھیے اور سوکے رکوع میں وقت گزر جائے اور سجدہ نہ کیجیے اور بس رکوع رہ جائے گا نماز نہیں ہوگی اور سجدے میں اور بس سجدے میں دل اتنا لگا کہ اب دوسری رقم کا قیام ہی بھول گئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. یعنی اس کے تقاضا فطرت کو اس نے داخلے لازمہ یا قانون کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ تمہاری فطرت کے لحاظ سے تمہاری عبادت کیسی ہونا چاہیے تو جیسی عبادت ہم بتائیں تمہاری فطرت کے لحاظ سے ہم نے اسے رکھا ہے. اب اس میں تو تمہیں اپنے ذوق و شوق سے تصرف کا حق نہیں ہے. اب ہم نے صبح کی دعا کرتے ہیں رکھی ہیں تو تم کو شوق عبادت میں 4 رکعتیں کرنے کا حق نہیں ہے. اب ہم نے ظہر کی 4 رکعتیں رکھی ہیں تو تم کو اپنے ذوق عبادت کے اظہار کے لیے 10 رکعتیں کرنے کا حق نہیں ہے. اگر تم نے ایک نیت سے 10 رکعتیں پڑھی تو یہ نہیں ہوتا کہ 4 مجلا کر کے باقی رکھتی ہے. پوری عبادت تمہیں ہوگا کیونکہ مجھے عبادت وہ چاہیے جس کا میں نے حکم دیا. تمہیں ذوق جماعت بہت ہے بہت اچھی بات ہے جماعت کا شوق ہے تمہیں. مجھے وہ قوم نہیں پسند ہے جو پرانا نمازیں پڑھنا پسند کرے ویران رکھے مسجدوں کو. لہٰذا ذوق عبادت بہت اچھا ہے ذوق جماعت بہت اچھا ہے مگر جماعت کا شوق ایسا بھی کیا ہے کہ میں نے تو کہا کہ باقی نمازیں جماعت میں تو ہو اور تم سنتی نمازی یاد کر لو. جب میرے حکم کا پابند ہو تو میری بتائی ہوئی عبادت کرو تو مجھ سے اگر اپنے دل بتا اپنی طبیعت کے تقاضے سے تم نے عبادت تلاش لی تو پوری جیسا بھی لے لینا مجھ سے جیسا کہ طلبگار ہونا. میں نے کہا کہ صبح صادق سے اور غروب تک کا روزہ ہو تو ابھی یہ روزہ رکھو گے تو میرے آپ کو اور اگر تم لوگ ایک آپ نے 5 دن کے روزے کی ایک ساتھ نیت کر لو گے تو وہ باطل اس کا نام ہوگا سونے وصال. وہ شریعت اسلام میں عبادت نہیں مل رہا یہ متفق ہے کہاں فرقہ اسلامی کیونکہ وہ تمہیں آپ نہیں ہے نئے قسم کی عبادت کے ایجاد کا. جس طرح تمہیں زیادتی کا حق نہیں اسی طرح تمہیں کمی کا حق نہیں. افراد نادانی سے رکھتے ہیں 2.5 پہر کا روزہ تو جناب 2.5 پہر کا روزہ آپ نے ایجاد کیا اس کی جگہ بھی آپ خود ہی کہیں سے لے لیجیے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس میں نہ کمی آپ کو جائز ہے نہ زیادتی اس میں جائے نہ کیفیت کو بدلنے کا حکم ہے. جو مختلف کے سامنے اس نے قرار دیے ہیں تو انہیں کا ترک کرنا آپ کا لازم ہے وہی روزہ ہوگا. اب آپ چپ کا روزہ رکھ لیجیے تو اپنے دل سے آپ نے روزہ کر رکھا ہے
تو وہ جناب مریم کے لیے تھا، آپ کے لیے تھوڑی ہے. اس شریعت میں تھا، آپ کی شریعت میں نہیں ہے. تو اب اگر اس رسول کو فقط تم مانتے ہو تو رکھو، اور اگر آخر زمان رسول کو مانتے ہو تو اب جو شریعت اس نے بتائی ہے اس شریعت پر عمل کرو. اب تمہیں نذیر میں حضرت مریم کو پیش نہیں کرنا، اب ہاں حضرت فاطمہ زہرا کو پیش کرنے کا. اس لیے کہ یہ اسی شریعت کی پیش کرنے والی ہے، اسی شریعت کی نمائندہ ہے، بلکہ اسی شریعت کے لیے ایک طبقے کے واسطے نمونہ بنا کے بھیجی گئی. تو آج اس بنا پر یہ ہماری نماز وہ اسی ہماری فطرت کو دیکھتے ہوئے خالق کی جانب سے مقرر کی ہے کہ تمہاری طبیعت نارنگی پسند ہے تو دیکھو اس میں قیام بھی ہے، سجود بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، یہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر سب میں یکسانی نہیں. تمہاری طبیعت تمہاری فطرت کے لحاظ سے میں جانتا ہوں کہ رات بھر سو کے تم اٹھتے ہو تو بستر سے اٹھنا ناگوار ہے. میں تمہاری فطرت سے اس وقت آنکھیں کھولنا ذرا مشکل ہوتا ہے جب گہری نیند ہو اور اس سے آدمی بیدار ہو. تو اس وقت میں عبادت رکعتوں کی تعداد کم کر دوں گا. ارے بس 2 ہی رکعت والی ہیں. آ جاؤ کہ معلوم ہو جائے کہ تم وفادار اور حکومتیں جاری مجھے رکعتوں کی تعداد بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بس روح عبودیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے. وہ صبح کی 2 رکعت پڑھ لو، پھر زور سے اس کو تم 4 رکعت پڑھنا. اور پھر بیچ میں آتا ہے ایک وقت جس میں مجھے معلوم ہے کہ رونق بازار کا وقت ہے. اگر تم تجارت کرتے ہو تو اس وقت خریداروں کا ہجوم ہوتا ہے. تو اب اس وقت اتنی کمی نہ صحیح مگر اور نمازوں سے 1 رکعت کم صحیح، 3 رکعت پڑھ لو مغرب کی نماز، اور اس کے بعد پھر عشاء کی 4 رکعت پڑھنا. تو یہ سب ہماری فطرت کے لحاظ سے نہرنگی باری عبادت میں رکھی گئی. ملائکہ میں کچھ نہیں. تو رکوع ہے تو رکوع ہے، اور سجدہ ہے تو سجدہ ہی ہے، اور قیام ہے تو قیام ہی ہے. مگر یہ سب میں نے کہا تو رکوع ہے تو رکوع ہے، اور سجدہ ہے تو سجدہ ہی ہے، اور قیام ہے تو قیام یہ ہے. مگر یہ سب میں نے کہا میرے اختیاری نہیں، اس کا ثبوت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا ملک کے حالات سے واقف کوئی نہیں ہو سکتا. انہوں نے بتایا کہ لا ينتصبون میں ایسے رکوع میں ہے کہ شریر سیدھے ہوتے ہی نہیں. مومن ہوں سجود لا يركعون، کچھ سجدے میں ہیں جو رکوع ہی نہیں کرتے. انہوں صافون لا يتزايدون، سب باندھے میں لائن جیسے جماعت ہوتی ہے اور وہ متفرق ہوتے ہی نہیں، منتشر ہوتے ہی نہیں. تو سب ایک طریقہ عبادت جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے پابند ہیں. لیکن وہی کہ جو ان طریقوں کے عبادت کے پابند ہیں انہیں کو جب حکم جاری ہو جائے گا تو وہ اپنی منزل کو چھوڑ کے کہیں آپ کے سراہنے عبادت کے لیے آ جائیں گے، پارٹی عبادت کے لیے آ جائیں گے. ارے جب حکم ہو جائے گا تو قیاس بن کے کسی دروازے پر، ارے نہیں کیا جب حکم ہو جائے گا تو کسی معصومہ کی میادت کے لیے چکی پیسنے کے لیے
ہجرت کو اب کر چکا ہوں اور بس ایک جلوس کا آج اب کر رہا ہوں کہ وہی ہجرت الاولیاء اور وہی آپ اپنے میں سیانی کے ہجرت الاولیاء اور وہ احیاء العلوم غزالی وہ روایت کا حوالہ اس نے دے چکا ہوں تو اسی میں یہ ہے نیک ارشاد ہوا ان ملائکہ کو مخاطب کر کے کہ تم میں سے کون ہے جو بادل اپنی عمر کا حصہ دے دے اور ایک نے کہا کہ ہماری تمنا کر پوری عمر تیری عبادت میں درد کر عبادت اس کے نزدیک وہی رکوع کرنا سجدہ کرنا وہ سب تو ارشاد ہوا کہ اچھا پہ زمین کی طرف دیکھو اب زمین کی طرف دیکھا تو وہی بہت دفعہ کا دیکھا ہوا آدمی تو خدا کی قسم یہاں میرا یہ مطلب یہی ہے کہ آدمی کہہ کے تعریف کی جائے وہی بہت دفعہ کا دیکھا ہوا انسان مگر کبھی دیکھتے تھے اس وقت کھڑے ہوئے محراب عبادت میں آج دیکھا لیتے ہوئے کبھی دیکھتے تھے سو جاگتے ہوئے آج دیکھا سوتے ہوئے یہ نہرنگی ہے عبادت بھی یہ خود ان کے انسانی طریقے عبادت کا جز تھا اگر کوئی اور ہوتا تو جب کہا گیا بستر پر سو تو کہتا یعنی آج ہمارے تحقیق نہ کروں وہ کہتا جو عبادت کو بربنا عادت کرتا ہوں عبادت کو بربنا احساس فرض سمجھتا وہ ہمیشہ راتوں کو اس عبادت میں گزارتا ہے آج اس نے سمجھا کہ یہ عبادت اور میں کہتا ہوں کہ اس گہری نیند کا بھی راز یہی ہے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے گہری نیند کیوں کرائی کسی بھی تلواری رکھتے ہوئے محنت قاتلوں کا محاصرہ اور اس میں گہری نیند مگر اس گہری نیند کا راز یہی ہے یعنی یہ احساس کہ جس کی خاطر روز جاگتا تھا اس کی خاطر تیر پیسے کھینچ دیا جاتا تھا اور خبر نہیں ہوتی تھی تو یہ استعمال صورت عبادت میں تھوڑی تھا حقیقت عبادت میں تھا اور جب نماز بطور عبادت ہو تو نماز میں وہ نہیں ہے اور جب خواب بطور عبادت خواب میں نہیں ہے دیکھا اور دیکھ لیا تو جانی پہچانی صورت کیفیت نہیں دیکھی تھی دیکھ لیا تو اب وہ جمدار کا قدرت کے تم ایسے کیوں نہ ہوئے جان کی جا کر دی اور اب ارشاد ہوا کہ جاؤ زمین کی طرف عبادت کے لیے جو اس نے نصب کر چکا تو اصول عقلی اور نقلی ہے کہ کوئی عبادت کوئی نہیں جا سکتی بغیر بدلتا عبادت چاہے نماز سنتی ہو شروع کرنا واجب نہیں لیکن شروع کرنے کے بعد پورا کرنا واجب نماز کا دوڑنا حرام تو کوئی عبادت نہ کرتی دوبارہ نہ رکھنا اپنے ہماری باطل نہ کرو کوئی عبادت تو بھی نہیں جا سکتی بغیر بلندر عبادت سے اور یہ اردو قرآن ثابت
کہ ملائکہ کا کوئی لمحہ عبادت پروردگار سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو زمین کی طرف، یعنی اوقات ملک کو اس نے صرف کیا کسی انسان کے ذکر میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر فقط ذکر نہیں بلکہ دیکھو زمین کی طرف، یعنی نگاہ ملک کو متوجہ کیا کسی انسان کے چہرے کی طرف. تو ماننا پڑے گا حدیث رسول کا ثبوت ہو گیا عملی. اس کا ذکر بھی عبادت اس کے چہرے پر نظر نہیں ہوگا. عبادت ملک سے بات آتا ہے. اب اس نے منزل انسان کی سمجھ لی کہ وہ میری عصمت ہے اور یہ اس کی عصمت ہے. معلوم ہے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ بیچارہ یہ تھکتا بھی ہے اور وہ بیچارہ بس کیجیے کہ رنگ عبادت کے ایک کیفیت برقرار بھی نہیں رکھ سکتا. یہ سب بیچارہ کم نہیں ہے بلکہ یہ سب اس کی رفت کا راز ہے کہ اس کی عبادت جو ہے وہ بغیر جہاد نفس ہے اور اس کی جو عبادت ہے وہ جہاد نفس کے ساتھ ہے. اس کو دوسرے موضوع میں کیا کرتا ہوں. اور اب اس وقت یہاں جو کہ وہی جز ہے موضوع بیان ہے کہ عصمت ملائکہ جو ہے وہ عطیہ خسروانہ ہے اور عصمت انسانی جو ہے جو انبیاء اور مرسلین اور اولیاء میں ہوتی ہے وہ اپنے قوت بازو سے مفتوحان اور لٹک کے تقاضوں سے لڑ کے ہے. یہ محرکات گناہ کو دبا کے ہے. تو وہ عصمت بغیر جہاد نفس ہے بغیر لڑے بھرے کا مال غنیمت ہے. اور یہ جہاد نفس کی منزل ہے کہ اگر اب اوقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس منزل بے گناہی پر برقرار رہتی ہیں باوجود نفس کے محرکات کے، تو اب یہ عصمت اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس مملکت اور عصمت کا جو تاجدار ہو تو میں نے سب وہی کی ہے. مگر خدا کی قسم مدینے کا تاجدار کہنا میں ان کی توہین سمجھتا تاجدار مدینے کا تاجدار ملک وہ سب سے بڑا تاجدار ملک عصمت جب گوئے گا راہ تقرب الہی میں عصمت اختیاری کے قدموں سے اتنا بڑھے گا کہ ملک کو لڑک کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے اب ظاہر ہے کہ بیان جتنا ہونا چاہیے تو ہو گیا. حالانکہ بظاہر تو یہ میدان کی وسیع اور میدان
یعنی منزل بیان مسائل اور دور ہے، مگر اب انسانی کارنامے ہو کہ جو چیز کسی کے تصورات سے والا کر ہو اسی پر تعجب ہوتا ہے اور اس کی نظیر سامنے نہ آئے اس پر تعجب ہوتا ہے۔ تو جیسے شب ہجرت فداکاری کا ایک کارنامہ تھا جس پر اللہ نے وحی کا موری اور اس پر اللہ نے فخر کیا، تو اگر وہ نادر نمونہ نہ ہو، حالانکہ آدم سے لے کے اس وقت تک معصومین کے کرداروں کا مطالعہ کرتا رہا، لیکن کسی کردار کو دیکھ کے اس نے اظہار عاجزی نہیں کیا، آدم کے کردار کو دیکھ کے یہ نہیں کہا میں یہ نہیں کر سکتا، علم کی منزل میں کہا کہ میں علم کی منزل پر نہیں ہوں، لیکن کردار کا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جہاں وہ کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ شب ہجرت کا نمونہ ایسا تھا۔ جیسا جب میں دریافت کیا تم یہ کر سکتے ہو اور ابھی تو خالد نے مثال پیش کی، دیکھو ایسے دیکھو یہ کیوں کر رہا، وہ سمجھا کہ یہ منزل اتنی اونچی کہ اللہ میرے سامنے بطور مثال پیش یعنی میں اس سے نیچے ہوں، یہ منزل میرے حضور سے بالا تر ہے۔ ہاں غیر حقیقت پر یعنی اور غور کر لیجیے کیا آج اس کی سمجھ میں آ گیا کہ دوسرے کا کیا مانا بھی یہ عبادت ہے اور میرے عبادت سے اونچی عبادت ہے۔ ارے دوسرے کا کیا مانا بھائی کرتے تو وہ دوسرا قابل ہو آیا جائے تو وہ میری منزل سے اونچی عبادت ہے۔ لہذا جب عزت کے کہا تھا کہ ہم اپنی جان کو پیش کر دیں، اپنی زندگی کو دے دیں اور عبادت سے محروم نہ کریں، لیکن اب جب بدل کے میدان میں کہا جائے گا کہ جاؤ ان کی مدد کے لیے تو اب نہیں کہے گا کہ ہم اللہ لے کے مدد کو جائیں اور عبادت نہ کریں، اس وقت تک عبادت کو مناسب کے مدد کو جائیں اور عبادت نہ کرے، اس وقت تک عبادت کو منافی سمجھتا تھا اور بات سمجھتا نہیں یہ بھی عبادت ہے، وہ ایک طریقہ عبادت ہے جس کا میں ماہر ہوں، اور یہ دوسرا طریقہ عبادت ہے آج مجھے اس پر معمول کیا جائے اور یہاں کوئی دور کی بات یاد کرتا ہوں، یہ بدر کے میدان میں مدد کے لیے آئے ہیں، بدر سے قرآن ثابت ہے وجے بھی کی ہے، تو حضور والا میں ان حضرات ملائکہ سے کہتا ہوں کہ جناب والا کیا کروں، مجھے درختوں سے کبھی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ زبان نہیں جانتا، جس زبان نے انہیں مخاطب کیا، مگر وہ دور کی بات مجھے یاد تو ہے کہ حضور آپ نے تو انسان کو عطائے منصب پر حیرت سے کہا تھا کہ انہیں مقرر کیا جائے گا لوگ انگریزی کریں، یعنی آپ حضرات کو انگریزی سے بہت نفرت ہے، یہ آپ نے انسان کی فرد قرارداد جرم پہ پیش کیا، کرتے ہیں یہ سرکار آج انگریزی کے لیے انگریزی کے لیے نہیں آئے نہیں فقط آج بدر میں تو خیر انگریزی کے لیے آئے ہیں، لیکن احد میں جا کے انگریزی کرنے والے کا کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ میں کہتا ہوں ترکیب دیکھ لیجیے، ارے کلمہ یہ ہوتا ہے اس میں بھی کیا
اسے ترکیب نہیں یہی معلوم ہے کہ ایک عدد لا رہا ہے، اس کے بعد کوئی کسی کا نام ہو، کوئی وصف ہو، اس کے بعد ایک اللہ ہو، کسی کا نام آ جائے، تجھے حکم خدا کے کلمہ کو ہوتا ہے تو اب وہ اسی ترکیب کا جملہ بناتا ہے، وہی لا لیتا ہے، لیکن الہ کے بجائے علی رکھتے ہیں، آج الہ کے بجائے خدا رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ لاتا ہے اور اب اللہ کے بجائے علی رکھ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جناب جبرائیل آپ کسی دارالعلوم کے شرک کے فتوے سے نہیں کہتے، دوسرا جملہ بنا ہے تو اب تو الہ کی جگہ تلوار، اب تو مجھے بہت بحثیت ہو گئی کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھی امن پسند مخلوق یہ تلوار کی تعریف، یہ ہمارے کاروں کو جناب اللہ کو لے دیتی تھی، اگر یہ آنکھ تلوار کی تعریف کرتا اور پھر صفر کی تعریف کرتے تو اس کا کام بچانا ہے، تلوار کی تعریف تو اس کا کام خون بہانا ہی ہے، یہ تلوار کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے خاموش کر، بے شک تلوار کی تعریف کر رہا ہوں لیکن تلوار گنہگار کے ہاتھ میں آئے تو گنہگار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ابھی ایک ذات اور ہے جس کی ایک صفت کو دیکھ کے ملک کو حیرت، یہ لفظ حیرت کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی ذمہ دار افراد فرد کے کلام میں نہیں ملا، وہ صورت عمل سے کلمہ پڑھنے سے نہیں ملا، جو اس نے غیر مندر کی سمجھا کبھی تو کلمہ پڑھا، لیکن اب وہ منزل ہے جہاں مجھے ایک معصوم زبان کی لفظ، ایک معصوم زبان کی نام معصوم کی زبان سے لفظ سننے میں آئے، وہ کون جملہ ہے کہ عادت کر سید الشہداء کو مخاطب کر معصوم نے کہا کہ عجبت من صبرک اے حسین، آپ کے صبر کو دیکھ کر فرشتے ششدر تعجب ہو آدم سے لے آدم تک صبر کے نمونے دیکھتے ہیں، وہ نبی ہے جس کو مسائل کا مقابلہ نہیں کرنا، اور جتنا مسائل کا مقابلہ کرنا ہوا اس نے ہی مقابلے میں اس کے جو دیتا ہے صبر
تو کس نبی نے صبر نہیں دیا؟ صبر یوبی بھی اس کے سامنے آئے گا مگر کافر نہیں ہوگا، حیرت نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ بلا شبہ بدل ترین آج سے پہلے یعنی خاتم الانبیاء کی جس میں مبارک 13 برس 70 برستے رہے، اس پر جو آپ کا عمل ہے وہ صبر ہی تو تھا، تو وہ صبر کا نمونہ بھی دے اور ہمیشہ صبر مقابلے مصیبت ہوتا ہے۔ تو جس خاتون معظمہ نے کہا کہ صحبت آ رہی ہے صحبت آ رہی ہے میں لیا لیا مجھ پر وہ مصیبتیں کہ اگر روز آئے اور جو جگہ کار ہو جاتے تو اس کے مقابل میں جو انتظار ہے اس کا بھی تو نام صبر ہی ہے۔ اور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کی امیر المومنین کی پوری وہ پیغمبر کے زمانے کا میدان جہاد کا سبا کے قدم وہ بھی صبر ہے، اور 25 برس کی گوشن تھی وہ بھی صبر ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارا پوری زندگی صبر ہے، تو وہ بھی دیکھا ہے۔ اور حسن مصطفیٰ کا پورا دور اس کی نظر کے سامنے، اور میں کہتا ہوں کہ حسین کی زندگی کے لیے اس کے قبل زمانے حسن کی زندگی ان کے صبر کے ساتھ یہ شریک ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وقت وفا کے رسول بچہ ہے، ورنہ علی بن ابی طالب کی پوری زندگی ان کے شباب کے دور سے صبر گزری ہے۔ 25 برس جو قاتل نشین رہا ہو تو حسین کا پورا شباب علی بن ابی طالب کے سکوت کے سمندر میں غرق رہا، وہ صبر کا نمونہ بھی خود ان کے لیے پیار کا دیتا ہے۔ اور حضور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کے بعد 10 برس جن ناگوار حالات کا مقابلہ کیا، حضور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کے بعد 10 برس جن ناگوار حالات کا مقابلہ کیا، ان تمام کو ملک دیکھتے ہوئے اور 10 محرم کے پہلے تک پوری زندگی خالی مت ہوا ہے، اس وقت سے آج تک بچوں کی ہر اپرس کی آواز کیا تیروں نے دو کنجر سے کم ہے، تو وہ سب صبر کے نمونے دیکھ چکا ہے، مگر اب عاشور کے دن ایسی صبر کی مثال اس کے سامنے آئی کہ پہلے کبھی حیرت نہیں سمجھتا تھا کہ بغیر منزل بڑی منزل، مگر تصور کے بعد سب وہ باتیں حیرت ہوتی، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کربلا کا کون موقع، اب یہ دفتر مسائل کربلا کا کون موقع ہے جہاں ملک کو حیرت اس مصیبت پر بھی صبر کو لگتا ہے، جیسا پورے ملک سے اب ماشاء اللہ جانور میں جسے سنتے ہیں وہ مطلب سنتے رہے ہیں، اس لیے تمام واقعات کے کربلا آپ کے سامنے ہے کہ میں تو ایک ایک جز کو اگر دوں تو ہر منزل اس لائق نظر آئے گی، مجھے محسوس ہوگی اسی منزل پر ممکن ہے ملک کو حیرت ہوئی، اسی منزل پر جیسے ہر منزل پر شاید تو کسی اور منزل پر کہا تھا، مگر یہ منزل صحیح ہے اس کی کہ کرشمہ دامن دل میں کٹر کہ جائیں جا اس واقعے کا حوالہ دو، دل کہے گا ہاں بالکل یہی موقع ہوگا کہ ملک نے حیرت کی ہو، ملک نے تعجب کیا ہو، بس اب 2-4 منزلیں کہ اس وقت تعجب ہوا جب کمسن بچہ
आनंद होता है। लेकिन जहाँ दुश्मन की निगाह उस नौजवान को महसूस करे, उसका एहतराम करे। अब ये भतीजा हुसैन का कायदा था कि जनाब मुफीद अल्लाह मकामा लिखते हैं, जो उस फौज का है सिपाही कहता है उड़ाने करबला ये दरजा उड़ान एक ऐसा बच्चा निकला कि जैसे चांद में दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा, वो चाहने वाले चचा की वो बेवा मां की निगाह में क्या, वो परवरिश करने वाली खुदी की निगाह में वो भी एक निशानी है। उसके बाद भाई जाता है, ईमान कमर पर हाथ रखता है, आप मेरी कमर शिकस्ता हो हमारी बनी आखिर अबुल फजल अब्बास, मगर बस ये चूल्हा करके आगे रहूंगा कि हुसैन की कमर टूटी है, हिम्मत नहीं की निगाह है। अब उसके बाद उन्होंने जब शबाब मोहम्मदी की दावत तो बाद में भी आएंगे कि किसी के जाने पर अल्लाह को गवाह नहीं बनाया, मगर अब इसके जुदा होने पर अल्लाह को गवाह बनाया तो जब वो जा रहा है तेरे पे अंदर से मिटा दे वो शहजादा लिए जो है। अब इस मंजिल पर मलक ने हैरत की हो कि ऐसा भी सबर होता है, और मैं कहता हूँ कि वो उनके जाने से कमर टूटी और इनके जाने से बसारत, मगर इस सब के बावजूद मैं कहता हूँ सब्र ये है, सब्र ये अब ये हाल बयान करना है। सब्र इसका नाम है, न रोने का नाम सब्र नहीं है, मर्दिया न कहने का नाम सब्र नहीं है। सब्र ये है कि जो जवान बेटे की मैयत उठा चुका 6 महीने के
روٹی پرکھتے ہوئے